بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دا کریٹو چینل مسلم میں خوش آمدید۔ آج جس سورت کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سورت النور۔ میرے خیال میں ساروں کو جو عورتیں ہیں خاص طور پہ ان کو سورت نور کا ترجمہ لازمی آنا چاہیے یا لازمی ان کو اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ خاص طور پر عورتوں اور نکاح اور زنا اور جن کے ہسبینڈ مر جاتے ہیں عدت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ چلے ہم اپنا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زنا کار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زنان یعنی کہ جو زنائی مرد ہو اور جو زنائی عورت ہو مشرکہ عورت کے اور اس کے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بہجیز زانی یا مشرک مرد اور اس سے نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر حرام کر دیا ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں اسے کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لائیں اور ان کا کوئی گواہ باجد یعنی کوئی گواہ نہ ہو، خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب یعنی کہ عذاب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم مشقت اتارتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھے لائے یہ بھی تم میں سے ہی ہیں، ایک گروہ یعنی کہ ایک گروپ۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سزا انجام دیا ہے اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ ایسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے، اور اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اس اپنے زبانوں سے نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کے متعلق تمہیں خبر ہی نہ تھی، گویا تم اس ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یا اللہ، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمان میں بے حیائی پھیلائے اور آرزو مند رہتے ہیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے، تم پر عذاب اتارا جاتا۔ ایمان والوں، شیطان کے قدم با قدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرتے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں میں ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قربت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرمائے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرماتا ہے اور وہ مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی یا ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ جب ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا، اور جان لیں گے اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہے۔ ایسی پاک عورتوں کے متعلق جو کچھ بکواس یا بہتان باز کر رہے ہیں، وہ ان سے بالکل بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔ اگر تم سے لوٹ جائیں اور لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی ذہنیت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی ڈھائیاں ڈالتے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوند کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے۔ ایسے نوکر چاکر مردوں کو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کو جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ ذہنیت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ عورتوں کا اپنا جو جسم ہے وہ لوگوں کو نہ دکھائیں، اور اس طرح نہ چلے کہ لوگ ان کی طرف جو ہے وہ مطلب ان کی طرف آگے بڑھیں یا ان کو غور سے دیکھیں۔ اس لیے اسلام نے اس کو بڑا ڈیپلی ایکسپلین کیا ہے کہ عورتوں کو کیسے چلنا چاہیے۔ چلیں اپنا ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تم میں سے جو مرد عورت نکاح کے ہوں، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدر نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار نہ بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہیے تو ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو۔
اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہے اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی عرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشنی آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی ہے جس میں سے چراغ ہو، اور چراغ ششتہ یعنی کہ شیشہ کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مسلے چمکتے ہوئے اور روشن ستارے کے ہوں۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ ایسی آگ نہ بھی چھوئے نور پر، اور نور ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں کو سمجھانے کو۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کی بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلے دے اور بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، اور کافروں کے اعمال مثال سے چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، اللہ بہت جلد حساب کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ مثال ان اندھوں کے لیے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہیں اور اوپر تلے کی موجود نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہیں، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پہ در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالیں تو اس سے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکیں، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہہ بتہہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے میںہ برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانوروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرمایا برباد ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دیں تو پھر ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے، ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا تو متع فرماؤ برباد ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی
بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اور مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرے، وہی نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے روگرانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جوابدہی جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے، یعنی کہ اطاعت کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی کہ پہنچا دینا ہے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جس کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطرے کو وہ امن و ایمان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں گے وہ یقیناً فاسق ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ فرمانبرداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تم سے تمہاری مالکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بالغ کو نہ پہنچتے ہوں، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں، اور ان وقتوں کے مسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس باکثریت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اسی طرح کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بالغ کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ وہ اپنے بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچوں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ بس تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعائے خیر جو بابرکت ہو، پاکیزہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کو جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقعوں پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ پس جب ایسے لوگ آپ
سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاؤ نہ کر لو کہ جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے، تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جسے روشن یہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس دن ان کے لیے وہ خبردار کر دے گا، اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے۔ جی، یہ تھا سورۃ النور کا ترجمہ۔ میرے خیال میں اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر میں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز معذرت، کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے ترجمے میں، تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی معاف کرنا۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کرنا، اور ضرور اس کو اپنے اوپر ترجمہ آپ غور سے سنا ہے نا جو، تو اس ترجمے کے اوپر عمل کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو آپ لوگ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے بتائے ہوئے بھی ٹاپک پہ ہم لوگ ویڈیو ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔